جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں منظور احمد، آپ دیکھ رہے ہیں کلکارو نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر حسن صاحب جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف رہائی فورس کے چیئرمین ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج کل کے جو حالات ہیں نہایت ہی کروشل سٹیج میں ہمارا ملک پہنچ گیا ہے، اور جس وقت سے 75 سال کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو بالکل ہم لوگ اس دھانے میں پہنچ گئے ہیں کہ جو اخلاقیات اور جو کانسٹیٹیوشنلزم جو ہوتا ہے ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن، اس کی تو بیخ بنیاد آج کل ہمیں تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، ایک اسٹیٹ 3 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے: ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ۔ اور سپریم کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو بیلنس کرتی ہے اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کو کریکٹ کرتی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ جس وقت تک آزاد نہ ہو تو یہ گورنمنٹ مشینری جو ہے یہ نہیں چل سکتی، اور سپریم کورٹ کی محافظ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اس ملک کے آئین کی۔ اور جس ملک میں آئین نہ ہو وہ تو ملک ایک جنگل بن گیا نا، وہ تو ایک ہجوم بن گیا۔ تو 73 کا آئین ایک متفقہ آئین ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کو جو پروٹیکشن دی گئی ہے، جو سپریم کورٹ کو جو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، اب ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اس آئینی پروٹیکشن کو یہ جو نظام حکومت، جو فارم 47 کی جو حکومت ہے، یہ اس آئینی پروٹیکشن سپریم کورٹ کو تھریٹن کر رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ سپریم کورٹ کمزور پڑ گیا تو پھر اس ملک میں کسی قسم کا قانونی تحفظ کسی شہری کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں بحیثیت ایک شہری کے، میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کا جو فیبرک ہے، جو تھوڑا بہت فیبرک جو سوشل، کلچرل، پولیٹیکل فیبرک جو رہ گیا ہے، یہ بھی اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی، خدا نخواستہ، میں اس کو خدا نخواستہ کہتا ہوں، خدا نخواستہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو اس ملک کا جو سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ تو اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ تو شہری لوگ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج کل کا جو میڈیا جو ہے، جس کو ہم لوگ ابھی کہتے ہیں کہ اٹ از دا 5th پلر آف دا اسٹیٹ، یہ ایک علیحدہ پلر آف دا اسٹیٹ ہے۔ تو اس ٹائم میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی میڈیا پر ہے کہ میڈیا جو ہے وہی ایک ساؤنڈ قسم کی ایک آواز بلند کرے، اور کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑی کلیئر سی چیز ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، حقیقی معنوں میں آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوتے ہوئے بھی ووٹ تو دیتا ہوں نا، پسند تو ناپسند تو ہوتی ہے۔ تو میری تو پی ٹی آئی ہی پسند تھی عمران خان کی وجہ سے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے نا، جس کو میں نے ووٹ دیا تھا، جس نظریے کو میں نے ووٹ دیا تھا، وہ ووٹ تھا فار دا رول آف لا۔ ایک رول آف لا ہی تھا نا، کوئی ہمارے ملک میں کوئی تیل کے خزانے تو نہیں نکل آئے۔ ایک ہم چاہتے تھے کہ رول آف لا ہو جائے، تاکہ ہم جیسے جو کہ نہتے شہری ہیں، جو عام سٹیزن ہیں، جو عام ورکر ہے، جو عام شہری، اس کے رائٹس کا کوئی سیکیورٹی اس کو مل جائے۔ کسی چینل میں کہ ایک ایم این اے کی جو بولیاں لگ رہی ہیں، ہاں، اور اس بولیوں میں 1 ارب روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں، یعنی 25 کروڑ عوام کو 1 ارب روپے پہ بیچا جا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں یہ معاشرہ، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکرز کی، جی ہر پارٹی کا نا جو بنیادی جو ہوتا ہے نا، جو مکینکس اس کی ہوتی ہے، جو اس کی فورس ہوتی ہے، وہ اس کے ورکرز ہوتے ہیں۔ اور ورکرز جو ہوتے ہیں، ورکرز کی ہی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں، ورکرز ہی جیلیں کھاتے ہیں، ورکرز ہی ڈنڈے کھاتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، سعد اس کا نام ہے، اس نے بیچارے نے پچھلے 2 جو ہمارے جو جلسے ہوئے ہیں، اس میں جو اس پہ اس جیسے اور بہت سے لوگوں پر جو تکالیف اٹھائی گئی ہیں، ورکرز کو ان لوگوں نے ایز اے اسٹیپ نہیں رکھا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑے نا تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے، اور آخر میں اپنے ایک پوائنٹ پر پہنچ کر اور سب ورکرز کو یہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں
اور لیڈرشپ ہماری خود کی لیڈرشپ کیا تو اس نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے. ان کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ پڑی کہ ہم ہائی جیک ہو گئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو عمران خان جو ہے اس کو 10 دن کے لیے ان لوگوں نے قید تنہائی میں سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. یعنی کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں. ہم لوگ ورکرز کیا کریں, ہم لوگ کیسے ایکٹیو ہوں, کیسے آرگنائز کریں اپنے آپ کو. اور جو ہمیں آرگنائز کر رہے ہیں ان پہ ورکرز کا اعتبار ختم ہو گیا ہوا ہے. اصل چیز تو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے نا. عمران خان نے تو خالی ٹرسٹ ہی دیا ہے نا لوگوں کو, اور وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا. ایک عجیب سا ویکیوم ہے. لوگوں کو میں کنونس کروں کہ کم از کم اپنے دل میں تو کہو کہ یہ حق ہے اور یہ نہ حق ہے.